الرحیم جناب محترم گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب، میرے بزرگ دوست بھی چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب، میرے عزیز دوست ڈاکٹر ضیاء خان صاحب، سفرائے کرام، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ملک کے اوپر مشکل اوقات کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور قرآن کی جس صورت کو جس کی تلاوت ہوئی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کے معنی دماغ سے اوجھل نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی صورت کے اندر کہ وہ بوجھ جس سے تمہاری کمر جھک رہی تھی، جیسے پاکستان کی میں اس سے تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات اور احکامات تا قیامت ہیں، مثالی ہیں، ہر انداز سے اپنے اوپر آدمی اس کو منعکس کر سکتا ہے۔ تو وہ بوجھ جو تمہاری کمر کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بوجھ جس سے تمہاری کمر جھک رہی تھی، اللہ نے وہ بوجھ اٹھایا، اور پھر تمہارے نام کی بھی شہرت کی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر ایسی ساری صورتوں کے اندر پھر کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پھر اس کے بعد تم اللہ کے لیے کی خدمت میں حاضر ہو، اس کا شکر ادا کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر بھی وہی دور شاید گزر رہا ہو، جو کمر ہماری جھکی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والے دن بھی لائے گا کہ جب ہماری زندگی اور ہمارے معاملات بدل جائیں گے۔ مجھے یہ امید اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جو جمہوریت کے ذریعے بنا، لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر حاصل کیا۔ بہت سارے ملک جغرافیائی اعتبار سے بنے رہے، مگر یہ وہ ملک ہے جس کے اندر آپ کے اکابرین نے جستجو کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس بلڈنگ میں بھی آ کر رہے اور یہاں پر لوگوں سے خطاب کیا، ان سب لوگوں کی محنت سے بنا ہے۔ پھر یہاں پر اس بات کا ذکر ہوا، ماشاءاللہ مولانا بشیر فاروقی اور ڈاکٹر ضیاء خان صاحب، آپ لوگ میرے ہیروز ہیں۔ میں آپ کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جس انداز سے اتنی محنت قوم کے لیے کر رہے ہوں تو دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور یہی اکابرین ہیں قوم کے جو رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو بڑی محنت ضیاء صاحب، آپ جس طرح سے مستقل وقت دے کر، یہ اپنی روزی کی خاطر نہیں بلکہ مستقل محنت کر کے جس طرح سے آپ نے آئی ٹی کا بول بالا پاکستان میں کیا ہے، اس سے انشاءاللہ بڑی تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کا بھی میں ذکر کروں گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں خیرات کا ذکر ہوتا ہے، آج مولانا بشیر فاروقی نے یہ کہا کہ میں ساری چیزیں سنبھال لیتا تھا، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے اپیل بھی کی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر یہ کہا کہ اللہ کو قرض دو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو قرض دو گے تو تمہیں واپس بھی ملے گا، بڑے اجر کے ساتھ ملے گا۔ تو ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑھ کر آگے آئے اور انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کا سب سے بہترین موقع تھا، کتنے خوش ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا میرے نبی اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ہاں، اللہ کو قرض دو، خیرات دو اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے وہاں فرمایا کہ جی جو میرے پاس ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اور وہ گھر وہاں سے نکلے، اور ان کا باغ تھا جس کے بیچ میں ان کا گھر بھی تھا، اور انہوں نے دور سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ سنو، میں نے اللہ کو قرض دیا ہے، یہ باغ اب اللہ کا ہے۔ اور وہ بیوی بھی ان کی کیا نیک خاتون ہوں گی
کہ وہ فوراً نکل آئیں. انہوں نے کہا سب لوگ بچوں چلو، یہ اللہ کو ہم نے قرض کے طور پر دے دیا. انہوں نے سوچا نہیں، پوچھا نہیں کہ تم کیا کر آئے ہو میاں. وہ وہاں سے نکلی، انہوں نے کہا کہ نکلو. آواز دی انہوں نے اپنے میاں کو، سب لوگوں کو، کہ نکلو، یہ گھر اللہ کو قرض دیا. تو ایسے ہی موقع پر ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ دیا اور حضرت ابو بکر نے دیا، مجھ غریب، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اجر ملے گا. تو پوچھا کہ مجھ غریب کا کیا ہوگا؟ میں تو محنت مزدوری کر روزانہ جو کھاتا ہوں وہ کماتا ہوں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل جو بھی تم کماؤ گے لے کر آؤ. وہ صحابی لے کر آئے، مزدور محنت کرنے والے آدمی تھے، اور انہوں نے لا کر سب کچھ حضور کے ہاتھوں میں ڈال دیا. اس میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور جتنا نکالا اور اس کو کہا کہ تم جا کر خود ہی خیرات کر دینا. تو اس نے کہا اس سے مجھے ثواب مل جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عثمان جتنا ثواب ملے گا تم کو. تو لہٰذا وہ معاشرہ جو بنا اس بنیاد پر کہ زکوٰۃ از اے کمپلشن اور خیرات تمہاری ذمہ داری ہے معاشرے کے اعتبار سے، تو وہ معاشرہ کامیاب. آج پاکستان اگر باقی ہے تو یہی میرے ہیروز ہیں جن کی وجہ سے باقی ہے. مرحوم ایدھی صاحب کی وجہ سے باقی ہے. جو لوگ انسانی خدمت کرتے ہیں، تکلیف کو پہچانتے ہیں، اس کی وجہ سے باقی ہے. تو لہٰذا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وقتی کیفیت ہے. حضرت موسیٰ کی قوم 40 سال بھٹکتی رہی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس قوم کی حالات بدل سکتے ہیں تب اس کو راستہ دیا. مگر اس میں بھٹکنے کے اندر بھی جب چند دنوں کے لیے حضرت موسیٰ اس وہاں سے ہٹے تو انہوں نے بچھڑے کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی. مگر جس آزمائش سے پاکستان گزرا ہے اور جس کے نام پر یہ اسلامی ریاست بنی ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ میں اور آپ کیوں میں کہتا ہوں کہ میں بری ذمہ نہیں ہوں. جو حالات پاکستان کے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں اللہ میاں کے یہاں جاؤں گا تو مجھے خوف اس بات پر آتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ الوی تم نے کیا کیا، اور میں ان سے کہوں جی میں نان ایگزیکٹو پریزیڈنٹ تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، آپ سب کو جتنا دیا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ میری اور آپ کی جھولی میں ڈال دیا. پتہ نہیں کتنوں کا، ذرا سوچو تو صحیح. میں تو یقیناً سمجھتا ہوں کہ جو مجھے دیا، جتنا علم دیا، جتنی محنت کر کے میں نے پیسہ بنایا، وہ مال و دولت بہتوں کا حصہ امانت کے طور پر اللہ نے مجھے دے دیا، اور اس کی جواب دہی ہوگی. پھر آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک بڑی ناانصافی کی کہ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں پتہ نہیں کس کی جواب دہی، کس کی آواز کو، جس کی سن بھی نہیں سکتا ہوں گا، اس کی آواز کو میں کیا کروں گا، کس طرح سے. تو بڑی پریشانی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی ہر نماز میں، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر رحم دلی اتنی ڈال دے کہ وہ روز قیامت کے اندر مجھے معاف کر دیں. بہت بڑا بوجھ ہے. اب آ جاؤں جناب، میں جو میرا خواب چلتا رہتا ہے اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عاقبت اور پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ مجھے تیزی سے چلنے والی ٹرین ایک ہی نظر آتی ہے جو لے جائے گی. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں بزنس مین انڈسٹریز بیٹھے ہیں، میری باتیں سن چکے ہوں گے، مگر ریپیٹیشن سے بات پختہ ہوگی، اور جو بات میں نے 4 سال کے پہلے کہی ہوگی وہ آج اس کے اثرات دیکھ رہے ہوں گے جو 4 سال پہلے نظر نہیں آتے ہوں گے. پاکستان کے اندر اگر آپ کوئی انڈسٹری لگانے جائیں تو 2-3 سال آپ فیزیبلٹی بنائیں گے، 2-3 سال پھر بینکوں کو ملا کر فائنینشیل کلوزر کریں گے، 3-4 سال میں انڈسٹری لگا دیں گے، اور چند سالوں بعد وہ ییلڈ کرنے لگے گی آپ کو منافع. تو بہت لمبا سائیکل ہے. اس سے کہیں زیادہ تیز سائیکل آئی ٹی کا ہے. آج آپ کسی بات کو سمجھ جائیے اور سال بھر بعد اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے. اور بڑی مثالیں، ایک نہیں بہت ساری مثالیں.
تو میں جب میں صدر بنا تو پہلا مضمون میں نے لکھا پاکستان پوزیشن، جو میں شاید ستمبر میں منتخب ہوا اور نومبر میں نے اخباروں میں لکھا پاکستان پوزیشن ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ، کیونکہ آئی بلیو دا بگیسٹ چینج ول کم فرام دیر۔ تو آپ کو یہ آپ سے ذکر کروں کہ پرائم منسٹر ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ایک ہوا مفت میں، بالکل اسی طرح سے جیسے پریسیڈنشل انیشیٹو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں سیلانی نے یہ جو آپ نے اسٹیڈیمز کے اندر تصویریں دیکھی ہیں، یہ وہ امید سے ہمارے نوجوان اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس میں یہاں علم حاصل کر کر روزی سے لگنے کی امید باندھی اور لگ بھی جائیں گے۔ تو پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام ایک پروگرام شروع ہوا جو 6 مہینے کے کورسز بالکل مفت میں کرتا ہے، مگر وہ ڈیجیٹل سکلز پروگرام ہے، آن لائن ٹریننگ کرتا ہے۔ تو میں نے اس کے فگرز منگوائے صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا وائبرنسی ہے ہمارے یوتھ کے اندر، اور میں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے جس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، یہ تو یوکرین کی وار ہے اور مختلف چیزیں ہیں جس کے کچھ ہم ذمہ دار ہیں، کچھ بیرونی حالات ذمہ دار ہیں کہ ہم زوال پذیر ہوئے، مگر یہی وہ دور ہے پچھلے سالوں کا پاکستان کی قسمت کا، جس کے اندر انڈسٹریلسٹ نے 900 ارب روپے زیادہ کمائے، فارمرز نے 1.1 ٹریلین روپے زیادہ کمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ آئی ٹی ریولوشن آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، آئی ٹی ریولوشن آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو فگرز بتاؤں نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دوسرے ممالک جب یہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کیوں نہیں کر سکتا۔ میں جب نیشنل اسمبلی میں تھا تو میں وہاں تقریر کرتا تھا اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر کہ انڈونیشیا شاید 2016 میں تقریباً 3 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس کرتا تھا، اور 2018 کے قریب شاید $16 بلین ہو گئی 3 سال میں، 2-3 سال میں۔ یہ برک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں تو اس کا امکان نہیں ہے۔ 3 سال میں ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ اگر بڑھی ہیں پرسنٹیج وائز، وہ آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں۔ صرف ایکسپورٹس کی آپ فکر مت کریں، ایکسپورٹس تو یہ کیفیت ابھی کی ہے کہ یار ہمیں ڈالر چاہیے، یہ چاہیے، معیشت چلے گی۔ میں تو اس 22 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں جو روزگار سے لگے، اور آپ کو کچھ فگرز دے دوں جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ ایک کیفیت سینہ کوبی کی ہوتی ہے کہ صرف میں ڈپریسو خیالات کا آپ سے ذکر کروں، مگر میں تو آپ کو امید آپ کے دلوں کے اندر جس وقت ڈپریشن ہو، وَوَضَعْنَا وِزْرَكَ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جب کمر جھکی ہوئی ہو اس زمانے کے اندر مجھے اور آپ کو فکر ہو کہ یار کمر کیسے سیدھی ہوگی۔ تو وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پرائم منسٹر ڈیجیٹل سکلز پروگرام کی تفصیلات میں نے لیں تو وہ بے چینی کا نمبر سے پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ 22 لاکھ، حضور سنیے غور سے، 22 لاکھ نوجوانوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ دیز آر اولڈ فگرز، دیز آر اباؤٹ 8 months اولڈ، ممکن ہے زیادہ ہو۔ 22 لاکھ جنہوں نے پاس کیا، تو میں نے ٹاپ پرفارمرز کو دیکھا، اور اتفاق سے ڈاکٹر ضیاء صاحب نے ذکر نہیں کیا اس بات کا کہ سیلانی کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ پریسیڈنشل انیشیٹو آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لوگوں نے کیا کمایا، تو ملینز، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز والے بچے موجود تھے۔ جو لاسٹ ٹائم جو نیشنل اسٹیڈیم میں بات کی تھی، ان لڑکوں کو، بچوں کو آپ نے ریکگنائز کر کے اسٹیج پر بھی بلایا تھا۔ تو پرائم منسٹر ڈیجیٹل سکلز پروگرام کے اندر 15 ہائی پرفارمرز کو جب میں نے دیکھا تو ایوری ون آف دیم واز ارننگ مور دین $100,000 پچھلے سال، اس سال سے 1 سال پہلے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی تو امیدیں ہیں۔ تعجب کی بات، کہاں کا بچہ؟ فاٹا کا بچہ، شیگر کا بچہ، جھیلم کا بچہ، جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں تھا کہ اس کا باپ زمیندار تھا اور بہت بڑا رئیس تھا اور اس نے پڑھایا تو اس نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ریگز ٹو ریچز والی کہانی یہ آج صرف آئی ٹی سیکٹر میں ہے۔ یہ ایمانسپیٹ کر رہا ہے، یہ چیزوں کو کھول رہا ہے۔ اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں، اس کی اولاد کا کوئی فرق نہیں۔ یہ صرف جو محنت کر سکتا ہے، جو علم حاصل کر سکتا ہے، مال و دولت خاندانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اوور نائٹ بلینئر اور ملینئر بنتا ہے۔ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو صرف دنیا کی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
यूक्रेन का एक बंदा था जिसने मैं बड़ी मिसाल देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है अचानक। उसने व्हाट्सएप इन्वेंट किया मगर यूक्रेन में नहीं चलाया जैसे पाकिस्तान के लोग दुबई जाकर काम करते हैं, उसने अमेरिका में इसको रजिस्टर करके चलाया। विद इन अ फ्यू ईयर्स उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हुई, अब तो बहुत वैल्यू व्हाट्सएप की बढ़ गई है। $18 बिलियन में उसने बेचा। आइडिया सेल्स। मेरे दोस्तों, ये उम्मीद लगाना छोड़ दो कि पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज और तेल निकल आएगा तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। कौमें बग़ैर नेचुरल रिसोर्सेज के बनती हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज से बनती हैं सिर्फ। और अगर आप मिसाल सुनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ याद दहानी कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा। जापान और जर्मनी तबाह हो जाते हैं फिर बन जाते हैं। वियतनाम कितनी बुरी तरह से तबाह हुआ, नेपाल से तबाह हुआ, यानी लाखों आदमी वियतनाम में मर गए हैं। और जब उसने रिकवर किया, हमारा आपको मिसाल देता हूँ कंपैरिजन विद पाकिस्तान, उसकी फ़िशिंग इंडस्ट्री 1999 के अंदर वॉज वर्थ एक्सपोर्ट्स ऑफ अबाउट $400 मिलियन या $300 मिलियन। पाकिस्तान भी वहीं था। कराची के लोगों, आपके सुनने की बात है, पाकिस्तान भी अबाउट 300-400 मिलियन डॉलर्स पर था। 2012 में या 15 में वियतनाम $10 बिलियन की फ़िशिंग एक्सपोर्ट करता था। समंदर उसका भी वही, हमारा भी वही, हमारा ज़्यादा बड़ा था। मगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वेंट टू $500 मिलियन, वियतनाम एक्सपोर्ट्स वेंट टू $10 बिलियन। फ़र्क क्या है? इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग, सही फैसला सही वक्त पर। और क्या फ़र्क हो सकता है? वही समंदर, वही कैफियत, बड़ा इतना बड़ा फ़र्क। इस वक्त वियतनाम की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, वो वियतनाम जो तबाह हो चुका था, कीप ऑन कंपेयरिंग दैट। 70s में इट वॉज अ डिस्ट्रॉयड कंट्री, टोटली डिस्ट्रॉयड कंट्री। उसकी इमेजेस आपके पास मौजूद हैं। वो अफ़गानिस्तान जितनी वहाँ तबाहकारी थी, और इस वक्त $150 बिलियन की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट है। अच्छा, और मिसाल दूँ आपको, तो लिहाजा ये चीज़ डिपेंड नहीं करती इस बात पर। जिन लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वो तरक्की कर जाते हैं। सिंगापुर आपके सामने मिसाल है। दुबई की अपनी वेल्थ एज फार एज ऑयल इज़ कंसर्न इज़ लेस देन अबू धाबी फॉर एग्जाम्पल। मगर ये कि आइडियाज़ के एतबार से, मार्केट्स ओपन करने के एतबार से दुनिया ने दुबई से सीखा। बांग्लादेश जिसका यहाँ जिक्र हुआ, आज के अभी के इकोनॉमिस्ट, करंट इकोनॉमिस्ट के जिसके ऊपर बर्गर की तस्वीर बनी हुई है, उसमें आपको एक अच्छी खबर सुनाऊँ। अपना हमारा बाजू था, हमारा दोस्त था, हमारा दोस्त है, उसकी अच्छी खबर आपको सुनाऊँ कि बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इज़ हायर देन दैट ऑफ इंडिया। सेम पीपल much more devastated than us in 71, same people। और उसके यहाँ प्रोग्रेस तो कहीं तो पाकिस्तान का फ्लॉ कहाँ है, कहाँ से पकड़े? मैं आज सुबह एक जगह बोल रहा था तो मैं मिसाल दे रहा था कि मेरे मामू मरहूम यूनानी हिकमत प्रैक्टिस करते थे, तो जब भी उनके पास कोई भी जाता था और उनसे कहता था कि जी ये बीमारी है, ये वो बीमारी है, तो वो पूछते थे कि वो वहाँ से शुरू होते थे जहाँ से हकीम, डॉक्टर नहीं पूछता, ये डॉक्टर तो सिम्टम्स देखता है और दवा देता है, तो हकीम साहब मरहूम ये पूछते थे कि तुम्हारा हाजमा ठीक है। हर चीज़ को हाजमे से रिलेट करते थे। इस वक्त कौम का हाजमा ख़राब है, पुट इट दैट वे है। लिहाजा ठीक कौन करेगा? हम और आप करेंगे, और कौन करेगा? कौन आएगा? कोई बाहर से आएगा? ये पैसों से आपका हाजमा ठीक होगा? सिर्फ इंटेलेक्ट से ठीक होगा। दुनिया इस वक्त इंटेलेक्ट की है और आपके पास अजहान हैं, मगर अगर अनपढ़ अजहान हैं तो यही आपका बर्डन बनता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का कि ख़वातीन को जिस तरह से आपने एम्पावर करना शुरू किया। अच्छा, अगर 4 पहिए गाड़ी के हैं और 2 पहिए ख़वातीन के हैं, अगर उनको आप चलने नहीं देंगे कि 2 पहिए क्या क्या घसीटेंगे? आप लोगों को अनपढ़ रखेंगे, क्या क्या आप घसीटेंगे? कैसे आप तसव्वुर करते हैं कि तरक्की होगी? ये बैड डिसीजंस के साथ साथ ये आप इस पर फोकस कीजिए कि कौमें तरक्की करती हैं 2 चीज़ों पर। चाइना जब 1980s में कम्युनिज़म से निकला तो उसने 2 चीज़ों पर मेहनत की। उसने तालीम पर मेहनत की और सेहत पर मेहनत की सिर्फ। और फिर कौम जब निकली तो तालीम के एतबार से जितने अजहान थे उन्होंने काम किया। आपके यहाँ 2 करोड़ 20 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं।
کمپیریزن ود ریجنل کنٹریز اگر آپ کر لیں، کیا فرق کیا ہے؟ دیکھو، جب آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں آپ کا دماغ بھی بہترین فیصلے کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کووڈ میں سیم ریس، ایک ہی ماحولیات، ایک ہی ویدر اور ڈی این اے تقریباً ایک سا، آپ نے کامیابی حاصل کی اور برابر کے ملک کے اندر بے انتہا اموات ہوئی۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ تھا کہ آپ نے ڈیٹا بیس ڈیسیشن میکنگ کی، تیز ڈیسیشن میکنگ کی، غریبوں کی فکر کی، یہ طے کر لیا کہ جناب ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ یہ غریب کا کیا حال ہوگا جو مزدور ہے۔ تو اللہ کا بھی تو رحم اسی بات پر آئے گا نا۔ اللہ پر رحم تو صرف اس بات پر تھوڑی آتا ہے کہ جی امیر ترقی کر گئے غریب رہ گئے۔ پھر آپ نے مسجدیں کھلی رکھی، اللہ سے آپ التجا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، جناب یو پرفارم ریمارکیبلی ویل۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ وہی پاکستان ہے، کوئی دوسرا پاکستان نہیں تھا، یہ آپ ہی لوگ تھے۔ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے محنت کی اور کام کیا اور انٹلیکچوئل کام کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا کہ آپ ترقی کریں۔ تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قومیں انٹلیکچوئل ریسورس سے بنتی ہیں، اور انٹلیکچوئل ریسورس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2,20,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ اچھا کیا کیا جائے ان کا؟ مجھے فکر ہے، آپ کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اگر انسکلڈ لیبر بنتی جائے گی تو یہ بوجھ بن جائے گا۔ جو یوتھ بلج ہے آج آپ کا، یہ کل کو برڈن کے ساتھ آئے گا۔ تو لہٰذا آگے کی سوچ کے اندر ایک آپ نے کام کیا، انٹلیکچوئل سکلز دے رہے ہیں، مگر یہ ان کو دے رہے ہیں جو کم سے کم کتاب اٹھا کر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ان بیچاروں کا تصور کیجئے جن کو ہم نے پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی، اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن کر لو، کیونکہ یہ مستقبل کی قوم ہے۔ یہ بچے یہ 2035 کی آپ کی ذمہ داری ہے، 2030 کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ فگرز کیا ہیں؟ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا 98 to 100% انرولمنٹ ان پرائمری سکولز، پاکستان 68% انرولمنٹ۔ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہاں سے لاؤں میں جب کی، مگر بتا رہا ہوں آپ کو ایک راستہ۔ جب علماء کو ہم نے کووڈ کے اندر انوالو کیا تو علماء اور مشائخ نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ کو برک اینڈ مورٹر سکول چاہیے، بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ہماری مسجدیں فجر سے ظہر تک خالی ہیں، وہاں پڑھوائیے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ چیزیں کتنی تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، شاید خیبر پختونخوا میں تو کچھ عرصے سے ہو رہا ہے، پنجاب میں شاید شروع ہو رہا ہے، شروع ہونے والا ہے، کہ جو پیش امام ہے اس کو 25,000 روپے اپراکسیمیٹلی مہینہ دیے جاتے ہیں۔ اچھا جب گورنمنٹ دے بھی رہی ہے تو گورنمنٹ اس کو ایڈ بھی کرے اس بات پر کہ بھائی ہم تمہیں 2-4 ہزار روپے اور دیتے ہیں، تم بچوں کو پڑھا دو۔ تو یہ بغیر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے پاکستان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چائنا نے جب اپنے بیماروں کے لیے فکر کی تو اس نے کہا یہ 5 سال کا ڈاکٹر بڑا مشکل ہے، میری قوم بیمار ہے، تو اس نے 6 مہینے کے بیئر فٹ ڈاکٹرز کو زمین پر اتارا کہ جاؤ لوگوں کی صحت کا علاج کرو۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی اور بڑی اچانک چیزیں بدل رہی ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء صاحب آپ واقف ہیں، لوگوں کو واقف کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ جو انڈسٹریز بیٹھے ہیں ان کو بتانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ میں نے کیا کام کیا فی الحال کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن آئی ٹی سیکٹر میں سب سے آسان، سب سے اچھی۔ آئی ٹی کرتا کیا ہے اور یہ جو اے آئی ہے کرتا کیا ہے؟ یہ گاہک کو پروڈیوسر سے ڈائریکٹلی ملا دیتا ہے، بیچ کے سب لوگ نکل جاتے ہیں، دنیا بھر کے اندر مارکیٹ کھل جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ پراسپرس ہو اور وہ آپ کا مال خریدے۔ یہ ویلیو ایڈڈ میری بہنیں جو گھر بیٹھ کر چیزیں بنا سکتی ہیں، یہ امیزون کے ذریعے دنیا میں بک سکتی ہیں۔ سو دیر فور آپ کا یو آر ناٹ انفراسٹرکچر ڈپینڈنٹ آف یور اون کنٹری۔ اچھا کہاں ہوا پرابلم؟ یہ اناملی دیکھیے کہ ڈاکٹر ہم نے پروڈیوس کیے 60, 70, 80 کی دہائی کے اندر، اور پاکستان کا انفراسٹرکچر ان کو ایبزارب نہیں کرتا تھا، لہٰذا ہم نے ایکسپورٹ کر دیا۔ کیا یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو پڑھانا، اور پھر ہم نے ایکسپورٹ کرنا پڑا کیونکہ روزی کی تلاش میں وہ گئے۔ اچھا آئی ٹی کے اندر یو کین اسٹے ود ان دا کنٹری اینڈ ورک فار۔ ابھی کسی بچے نے یہاں بتایا کہ جی میں پاکستان میں رہ کر میں ڈالرز کماتا ہوں۔ دنیا کا انفراسٹرکچر آپ کی اس کو بھوک ہے آپ کی مدد کی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ 5th لارجسٹ کنٹری ہیں آپ، امید کرتے ہیں۔ میں گیا جناب شازو ایب جو تھے، جو پرائم منسٹر تھے جاپان کے، ایب آبی، تو وہ شنزو آبی،
تو وہ مجھے کہنے لگے جی ہمیں ضرورت ہے 1 لاکھ، اگر آپ کے IT اسپیشلسٹ ہیں تو ہمیں آج دے دیجیے. میرے پاس 1 لاکھ بھی نہیں تھے. اینڈ یو نو دا نمبر آف IT اسپیشلسٹ بینگ پروڈیوس ان یور نیبرنگ کنٹری، اس سے کمپیریزن کر لو تو صرف پاکستان کو کیا ضرورت ہے، صرف یو ڈونٹ نیڈ انویسٹمنٹس. اس میں پیسے نہیں لگتے، جیسے ڈاکٹر ضیاء خان نے کہا، اس میں پیسے نہیں لگتے، اس میں سب صرف انٹلیکچوئل بلڈنگ کر رہے ہیں آپ. تو انڈیا پروڈیوسز ایگزیکٹلی آلموسٹ لائک 10 لاکھ جو آپ نے ٹارگٹ بنایا نا آپ کے لیے، انڈیا پروڈیوسز ایوری ایئر آلموسٹ 10 لاکھ IT اسپیشلسٹ ایوری ایئر. پاکستان پروڈیوسز 30 اور 35,000. مقابلہ آپ کس کا کر رہے ہیں؟ اور دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، روزی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جی ہم لیبر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہماری لیبر کو امپلائمنٹ دے دو. یہ لوگ بھوکے ہیں اس بات کے. دیر آر دا نمبر آف اسپیشلسٹ نیڈیڈ ان IT. صرف ایک سائبر کے اندر پچھلے دنوں میں ایک تقریر کر رہا تھا تو 34 لاکھ کی ضرورت ہے، شارٹیج ہے اس سال دنیا میں سائبر اسپیشلسٹ. اور کہتے ہیں کہ کتنا بڑھے گا. انٹرنیٹ آف تھنگس کے ماشاءاللہ یہ بچے تو واقف ہیں. 2030 تک 200 بلین انٹرنیٹ آف تھنگس ڈیوائسز ول بی دیر ان دا ورلڈ. دیٹ مینس ہر آدمی کے ساتھ 20 ہوں گے. تو اس کے اندر اس کی کنیکٹیوٹی، اس کے اندر سے جو انفارمیشن آئے گی کیا ہوگا، ایک بوم ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہو تو ہم گھنٹوں اس بات پر بات کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بوم ہے. بل گیٹس صاحب آئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اتنا انفارمیشن کا زمانہ بڑھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں unless you go into optical computing and quantum computing. وہ الگ سائنس ہے، یہاں ذکر اس کا بیکار. آپ اتنے کمپیوٹرز نہیں ہیں جو دنیا کا ڈیٹا اینالائز کریں. اس نے کہا اتنے اینالائز کرنے والے انسان نہیں ہیں جتنا ڈیٹا آج موجود ہے. تو آپ یہ بتائیے، جب چیز کا گاہک موجود ہے، بائر موجود ہے، اس انٹلیکچوئل ریسورس کا بائر موجود ہے، تو پاکستان کیوں پیچھے رہ جائے؟ کیوں رہ گیا اس کو چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریز یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو اندازہ کریں. ایک اور بات میں کہہ رہا تھا، ڈائیگریس کر گیا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے عورتوں کو موقع دیا اس کے اندر اسکل سیٹ حاصل کرنے کا. میں نے اتنے چیمبرز کے ڈنرز ہوئے ہیں میرے یہاں پریسیڈنسی میں اور یہاں پر اور ہر جگہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ مرد ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، ان کے جو بزنس مین ہیں وہ اپنے بیٹے کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا اب آ گیا ہے بزنس میں. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری بہو بیٹیاں کہاں ہیں بھائی؟ ہے نا، بیٹا آ گیا، بہو بیٹیوں سے دشمنی ہے کیا؟ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. اسلام نے بھی کبھی روکا نہیں. اگر ہراسمنٹ کا خوف ہے تو تمہارے اپنے کاروبار کے اندر سب سے زیادہ سیف انوائرمنٹ تمہارا اپنا ہے، اس سے بھی بہو بیٹیوں کو دور رکھو. ناٹ فیئر، ناٹ اسلامک. اب 52%. اور کیا جینڈر پیرٹی کے اندر کمال ہے. جیسے میرے دوست ٹسوری صاحب نے یہ کہا کہ جناب شرم سے سر جھک جائے. کمال ہے. یہ وہ قوم جس کی وراثت کا ذکر 1400 سال پہلے ہوا. یہ وہ قوم جس نے دنیا کے اندر 1400 سال پہلے عورت کو وراثت دی، جبکہ انگلینڈ میں عورت واز دا پراپرٹی آف ہر ہسبینڈ انٹل 1902. پراپرٹی آف ہر ہسبینڈ. Her income was the property of her husband. Whatever wealth she accumulated was the property of her husband. 1902. اور ہم 1400 سال، اور پاکستان 145 میں سے 138 پر ہے جینڈر پیرٹی میں. قائد اعظم اپنی بیوی اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے. یہ ہم نے کیا تہیہ کر لیا ان اسلامک سا کہ ہم دور رکھتے ہیں، کاروبار سے بھی دور رکھتے ہیں. تو لہٰذا بہت شکریہ آپ کا. پھر آپ نے جس طرح سے ڈسیبلڈ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں. یہ وہ ڈپرائیو سیکٹرز ہیں اکانومی کے، اور اللہ رحم کرتا ہے. کبھی یہ تصور کرو ہر چیز میرے اور آپ کے 2+2 میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت 2+2 والا فگر نہیں ہے. یہ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. یہ جب آپ قوم کے ساتھ رحیم ہوں گے، جو اللہ بڑا رحیم ہے، آپ اس کے ساتھ رحم کریں گے، لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو لہٰذا میرے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کا وقت ضائع ہوگا تو میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا ہوں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی ساری جگہوں پر ترقی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے فن ٹیک یہ ایبلٹی ہے میری اور آپ کی کہ میں آج چاہوں تو اپنے فون کے ذریعے کسی کو 500 روپے ابھی بھیجوں. پرسن ٹو پرسن پیمنٹس. میرے پاس ایک چائنیز کمپنی کے لوگ آئے جو پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی لوکل سبسیڈیری بھی خریدا ہے. تو وہ مجھے کہنا ہے دس اونلی 2-3 weeks ago
وہ چائنیز چیف آپریٹر جو بلینز کی مالک کمپنی ہے، اس نے کہا جی پاکستان کے جو بھی حالات ہوں، I want to invest about $5 billion in fintech in the next 4-5 years. کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ یار 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے، 18 کروڑ سیل فونز ہیں، میرے تو عید ہو جائے گی کہ اگر میں پرسن ٹو پرسن پیمنٹس کا اہتمام کر سکوں۔ پچھلے دنوں اچھا میں آیا جناب پریسیڈنسی میں، تو میں نے ایک کتاب کا لوگوں سے ذکر کیا، کیا تھا، سپر پاورز آف اے آئی چائنا اینڈ یو ایس۔ اس کتاب کے اندر چائنا کے متعلق یہ لکھا تھا کہ وہاں جو بھکاری ہے اس نے بھی QR کوڈ نیچے رکھا ہوا ہے، تو لوگ پیمنٹ خیرات کا بجائے کوائن دینے کے وہ QR کوڈ کی تصویر لے کر پیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جب سے ہم کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک کا ایک آفیشل آیا کسی تقریر کے اندر، اس نے کہا کہ جی ہم نے یہ پیمنٹس ڈیجیٹل کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے بعد میری باری آئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے ایک رسالہ انٹرنیشنل اخبار تھا جس نے چھاپی انڈیا کی تصویر، تو میں نے اس کو پوچھا کیا تصویر تم نے دیکھی؟ اس میں کیا تصویر تھی کہ ایک غریب سی عورت ٹھیلے پر سبزیاں بیچ رہی ہے انڈیا میں، اور اس نے QR کوڈ لگایا ہوا ہے، شی از ٹیکنگ پیمنٹس آن QR کوڈ۔ تو دیکھو میرے بھائی یہ تو آسان چیز ہے نا، یہ کوئی ایٹامک سائنس تھوڑی ہے، اس کے اوپر دنیا میں کاپی رائٹ تھوڑی ہے۔ یہ دا بگیسٹ پرابلم آف پاکستان اونلی اینڈ وی مسٹ اوور کم دیٹ۔ وہ کہا نا، حکیم صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاضمہ تمہارا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو دا بگیسٹ پرابلم از فاسٹر ڈیسیشن میکنگ، کوئک ڈیسیشن میکنگ۔ جو چیز یار ITs کے زمانے میں چیزیں تو اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں کہ اگر آپ نے صرف یہ معاملہ حل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہترین تبدیلی آئے گی۔ تو خواتین و حضرات، میرے پاس باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، مگر میں آپ سے التجا کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر جو مشکل وقت ہے اس کے اندر جمہوریت کا ساتھ مت چھوڑنا، اس کو پکڑ کر رکھیں۔ انڈر نو ایکسکیوز یو لیٹ گو آف دس از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ میں نے آپ سے کہا ڈیسیشن میکنگ مشاورت سے ہوگی۔ ڈیسیشن میکنگ کے سقراط کے زمانے سے اس نے کہا کہ جی انسان کو 3 چیزیں چاہیے، ایک ذہانت کے اعتبار سے شورا بینہم جو قرآن کے اندر آیا، اس نے کہا تجارت، اور تیسرے اس نے کہا تھائموس اور پیشن یہاں بہت، تجارت کا امکان بہت، مگر شورا بینہم جو ہے اس کو مت چھوڑنا، کیونکہ بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا پاکستان کو۔ ایک مرتبہ یہ شورا بینہم والی چیز اگر چھوڑی بہت نقصان ہے۔ تو لہٰذا بی الرٹ، دا رسپانسبلٹی از یورز۔ میں جو ذمہ داری آپ نے دی اس عہدے سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف اگر اس کا تم نے اہتمام کر لیا تو ساری چیزیں، یہ اتنے خوبصورت لوگ جو بیٹھے ہیں جو انسانی خدمت یہاں کر رہے ہیں، اور ایسے اور بھی، پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ میں اتنی روزی دیکھتا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ IT سیکٹر کا تم یہ دیکھ رہے ہو نا 3 یا 4 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب ٹرینین یہ 6-7 ہے آلریڈی، اور بڑی تیزی سے بڑھے گی۔ تو بزنس مین بھی انویسٹ کریں، بٹ ڈونٹ لوز ہوپ ان یور کنٹری۔ وی ہیو ٹو بلڈ اٹ، وی ہیو میڈ مسٹیکس، آئی ایم ریسپانسبل۔ کوئی اور ریسپانسبل ہو نہ ہو، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں اپنی سارے ان اداروں کی طرف سے، سب سے جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، مگر معافی مانگ کر درگزر کر مجھے آگے نکلنا ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ کی سمع خراشی ہوئی، میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی، مگر امید کے ساتھ رکھی ہیں۔ السلام علیکم۔ پریزیڈنٹ صاحب، یہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا ایک فوٹو ہوگا۔